ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان میں آج جتنی مایوسی ہے تاریخ میں اس سے پہلے کہیں نہیں تھی۔ میں آج بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم، بالکل ریسنٹ کرنٹ، بالکل لوگوں کی جو فیلنگ ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کی حکومت کو، وزیر اعظم پاکستان کو اپنی ہمبل کیپیسٹی میں اعتراض نہیں، گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، سٹیزن آف کراچی۔ گزشتہ کل وزیر اعظم پاکستان صاحب نے فرمایا کہ وہ پاکستان میں بہت اعلیٰ قسم کا بلدیاتی نظام لے کر آ رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے افادیت بتائی کہ بغیر بلدیاتی نظام میں، بغیر لوکل گورنمنٹ کے، تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کے لوگوں کے دروازوں تک ان کے مسائل کا حل ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ صوبوں کی طرح بلدیاتی حکومت کام کرے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے وہ اس بلدیاتی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں انقلاب آئے گا۔ میں وزیر اعظم پاکستان صاحب کی ایک ایک بات جو انہوں نے کہی ہے اور جو انہوں نے نہیں بھی کہی، میں اس سب کی غیر مشروط تائید کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی وزیر اعظم ہیں۔ یہ جو آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے انقلاب برپا کرنے کا جو سنہری خواب دکھا رہے ہیں، اس کو عملی جامہ کس نے پہنانا ہے؟ ہم کیا یونائٹڈ نیشن میں جائیں؟ اس کے بعد ہم کیا امریکہ سے مذاکرات کریں؟ ہم کیا انڈیا سے مذاکرات کریں؟ بھائی آپ ہی تو وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ تو آپ کو یاد دلانا ہے، برا نہ مانیے گا، آپ کو یاد دلانا ہے کہ خان صاحب آپ اس بلدیاتی انتخابات کا اعلان کریں۔ 2019 میں بلوچستان میں ٹینیور ختم ہوا، 4 مہینے کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، آج پونے 2 سال ہو گئے ہیں۔ انتخابات کا پتہ نہیں، ہزاروں ارب روپے بیوروکریسی کے ذریعے خرچ کی جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 2019 میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ختم ہو گیا، 4 مہینے میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، آج 1.5 سال ہو گئے، وہاں پر پتہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کا۔ پنجاب میں الیکٹڈ 56,000 کونسلروں کو آپ نے آ کر، اسی حکومت نے آ کر ایک جنبش قلم سے ان کو گھر بھیج دیا، اور وہ کوٹوں میں لڑ رہے ہیں۔ ایک جنبش قلم سے گھر بھیج دی 56,000 کونسلروں کو۔ اور سندھ میں پچھلے 6 ماہ سے زیادہ ہونے جا رہے ہیں، 6 ماہ تقریباً، لوکل گورنمنٹ کا جب نظام ختم ہوا ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اس ملک میں جمہوری مارشل لا ہے، ایز فار ایز تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ از کنسرن، ایز فار ایز جمہوریت کی پہلی جو سیڑھی ہے، مقامی حکومتوں کا نظام، جہاں پر عوام کے دروازے پر، دہلیز پر حکومت کی گورننس پہنچتی ہے، اس نظام کو ہمارے سو کالڈ جمہوری قوتوں نے خود اس پہ شب خون مارا ہوا ہے، اور ہر دور میں مارتے ہیں، اور اس دور میں بھی شب خون مارا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں بلدیاتی جمہوری نظام کے حوالے سے ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پر جمہوری مارشل لا ہے، جمہوری مارشل لا، یہاں پر جمہوری مارشل لا ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے۔ پچھلے 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو۔ وزیر اعظم صاحب کل یہ کہہ رہے ہیں، کل بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نظام لے آئے ہیں، اور ملک میں ایک بھی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، نہ آثار ہیں۔ سندھ کی بات کر لیں تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے تو کورٹ میں لکھ کر دے دیا ہے کہ جب تک
سینسس مردم شماری کا رزلٹ فائنل نہیں ہوتا تو ڈی لیمیٹیشن نہیں ہو سکتی، یعنی کہ حلقہ بندی نہیں ہو سکتی، تو حلقہ بندی نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہوں گے. زبردست بات ہے. تو اگر یہی موقع نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی اسمبلیاں ختم ہو جاتی اور ڈی لیمیٹیشن نہیں ہوئی بھی ہوتی اور سینسس کا، تو آپ پھر بھی یہی والی تعویل پیش کرتے؟ نہیں، اس وقت تو آپ نے 2018 میں یہی سیکھا. آپ نے صرف ون ٹائم اس الیکشن کرانے کے لیے ایک نیا آپس میں بیٹھے ایک نیا قانون بنایا اور کہا کہ اسی حلقوں پہ الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو وزیر بننا تھا، ایم پی اے بننا تھا، وزیر اعظم بننا تھا، اپنے پاس اختیار وسائل آنے تھے. یہاں پر معاملہ غریب کونسلر کا ہے، یہاں پر معاملہ عوام کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے کا ہے. تو یہاں پر طرح طرح کی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں. 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کو، آج بھی وہ ایسی تقریر کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ایز اف کہ ان کے پاس آج ایک کونسلر بھی نہیں ہے. وہ جب وزیر اعظم بنیں گے تو یہ کام کریں گے. میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں اور بالکل پوائنٹ اسکورنگ کیے بغیر یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی باتوں کو امپلیمنٹ کر دیں. وہی وزیر اعظم پاکستان ہے. ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ ہی وزیر اعظم پاکستان ہیں. عمران خان صاحب آپ ہی کی پنجاب میں حکومت ہے. عمران خان صاحب آپ ہی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. عمران خان صاحب آپ ہی کی حکومت بلوچستان میں ہے. ان 3 جگہوں پہ تو آپ جس لوکل گورنمنٹ کا آپ قوم کو بتا رہے ہیں اس کا فوراً اس کے انتخابات کرا کر اختیارات اور وسائل نیچے دیے جائیں. رہی بات سندھ کی، جب آپ وزیر اعظم صاحب ان 3 صوبوں میں الیکشن کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے تو آپ سندھ میں آئیے ایز اے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اپنے ساتھ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھیے، میڈیا کو ساتھ رکھیے، ریاستی اداروں کو ساتھ رکھیے اور یہاں کے بھی وزیر اعلیٰ کو مجبور کریں کہ وہ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ٹرانسفر کرے. پاک سرزمین پارٹی پاک سرزمین پارٹی پہلے دن سے کہہ رہی ہے 18ویں ترمیم میں جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے وہ تمام صوبے کے لیے تھی، وہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے نہیں تھی. 18ویں ترمیم کی صوبائی خود مختاری وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر پارک ہو گئی ہے. وہاں سے ڈسٹرکٹ کو نہیں جا رہی، وہاں سے شہروں کو نہیں جا رہی، وہاں سے ٹاؤنز کو نہیں جا رہی، وہاں سے دیہاتوں کو نہیں جا رہی، وہاں سے تعلقے کو یوسیز کو نہیں جا رہی. اس 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں کہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ پاورفل بن گیا ہے، ڈکٹیٹر بن گئے ہیں وہ. یہ 18ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھی، اس کو نیچے جانا تھا، نہیں جا رہی. تو آپ اس بلدیاتی نظام کے ذریعے 18ویں ترمیم کی فردر پہلے 3 صوبوں میں وزیر اعظم صاحب آپ کر لیں گے تو سندھ حکومت ہر حال میں اس کو کرنا پڑے گا. اگر آپ پنجاب میں کر لیں گے، خیبر پختونخوا میں کر لیں گے، آپ بلوچستان میں کر لیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہ مانے؟ پریشر آئے گا اس کے اوپر لوگوں کا. تو تیسری بات کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت وفاق سے صوبوں کو پیسے ملتے، فنڈ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ پیسہ وزیر اعلیٰ لے کر بیٹھ جاتا ہے اپنے ہاتھ میں. وہ کہتا ہے میرے پیسے ہیں، نہیں، وہ صوبے کے لوگوں کے پیسے ہیں. تو جس طرح سے وفاق سے صوبوں کو پیسہ ٹرانسفر ہونے کا ایک فارمولہ ہے، اسی فارمولے کے تحت صوبے سے ڈسٹرکٹ کو، شہروں کو، تعلقوں کو پیسے فنڈ ٹرانسفر ہونے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ہے پروونشل فائنانس کمیشن، وہ ہے پی ایف سی ایوارڈ. جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے وفاق سے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں، صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو پیسے پی ایف سی ایوارڈ کے تحت ملنے چاہیے. یہ وزیر اعلیٰ کے ایما پر نہیں ہونا چاہیے، وزیر اعلیٰ کی ایما پر نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 کام آپ نہیں کر رہے اس پاکستان میں. جبھی پاکستان میں ڈس انفرنچائزمنٹ، بددلی، لیک آف اونرشپ فرام پاکستان سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب جس بلدیاتی سیٹ اپ کا خواب دکھا رہے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، پاکستان میں علیحدگی کی تحریکیں دم توڑ جائیں گی. کوئی بھی علیحدگی کی تحریک نہیں چلا پائے گا. یہ جو چھوٹے صوبوں میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں دم، اس لیے کہ آپ اختیارات اور وسائل نیچے لیول پر ان کو دے رہے ہوں گے. جو یہ کرے گا پھر ایکسپوز ہوگا.
وزیر اعظم اتنی اچھی بات کرنے کے بعد 2.5 سال ہو گئے کچھ نہیں کر سکے عملاً. اس سے قوم میں مایوسی پھیل رہی ہے. اس سے قوم میں مایوسی پھیل رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم ہی کہہ کر عمل نہیں کر سکے تو پھر ہم کس کی طرف دیکھیں, پھر ہم کہاں جائیں. تو یہ بہت ہی اہم معاملہ. اب آ جائے اپوزیشن کی اسی معاملے. اپوزیشن کی جماعتیں پی ڈی ایم کے نام سے جلسے کر رہی ہیں. پنجاب میں پی ایم ایل این کے 56,000 کونسلر اس حکومت نے گھر بھیج دیے 2019 میں. سارے جلسوں میں حکومتی باتیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے 56,000 کونسلر کیوں نہیں چلا, یہ نہیں کہہ رہے. امیجن کریں کہ سارے جلسوں کی تقریر میں کہیں پر بھی یہ تقریر نہیں ہے کہ پنجاب میں کو سوا یہ جو کرتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ جو جمہوری نمائندے ہیں, ڈیموکریٹک پولیٹیشنز ہیں, وہ چاہے حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں, وہ اختیارات اور وسائل اپنے سے نیچے دینا نہیں چاہتے. اتنی بڑی پی ڈی ایم کی تحریک میں ایک لفظ لوکل گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. 56,000 پی ایم ایل این کے کونسلروں کو گھر بھیج دیا اللیگلی. ان کا ٹینیور ابھی 2 سال باقی تھا, اللیگلی گھر بھیج دیا. اب وہ یہ نہیں, پاکستان کے لوگ سمجھیں گے کہ آپ کو لوگوں کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ لوگوں کے نہیں کرنا چاہتے, پاکستان کی عوام کو اختیارات اور وسائل نہیں دینا چاہتے, بلکہ آپ کا سارا فوکس اس حکومت کو اتار کر خود حکمراں بن جانا ہے اور وہی کرنا ہے جو آپ نے 30 سالوں میں کیا ہے. پاکستان کے لوگ اب اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر مزید چلانا ہے, بڑھانا ہے, تو آپ کو اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ کے تحت آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جس کو ہم بار بار آئین 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 اپنے اوپر کوئی حکمرانوں کے اوپر یا اپوزیشن لیڈران کے اوپر کوئی آنچ آ جائے تو فوراً آئین کی کتاب کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. اس آئین کی خلاف ورزی پچھلے کئی سالوں سے آرٹیکل 140A کی خلاف ڈیلیگیٹ کرنے ہیں, ہینڈ اوور کرنے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صرف سندھ حکومت میں 10 سالوں میں این ایف سی ووٹ کے تحت اور ڈائریکٹ ٹیکسز کے تحت 308,340 ارب روپے سندھ حکومت نے خرچ کر دیے. ایک وزیر اعلیٰ کی ایما پر 8,342 ارب روپے. لیکن آج سندھ دنیا میں انسانوں کے رہنے کی سب سے بدترین جگہ بن گئی ہے. نہ پانی ہے, نہ سیوریج ہے, نہ کتوں سے کاٹنے کے بچنے کا علاج ہے, نہ ہیپیٹائٹس سی بی کا مریض ہوا ہے. آپ سندھ کو ٹریول کر کے دیکھیں, پورا سندھ, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ روزگار ہے, مہنگائی عروج پر ہے, تباہ حال ہے. سردیوں میں گیس نہیں, گرمیوں میں لائٹ نہیں, یہ حال ہے. تو میں نے اپوزیشن کی بات کر لی, میں نے حکومت کی بات کر لی. اب ایک اور جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں, اور بڑے ہی ادب کے ساتھ ہم اپنے پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں. میری گزارش ہے, میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں, ٹی وی تو نہیں دیکھتا, اخبار پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری معزز عدالتیں روزانہ حکومت کے لوگوں کو بلا کر سرزنش کر رہی ہیں, کامنٹس پاس ہوتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, 2 تاریخ کی بات ہے کہ یہ کامنٹ پاس ہوا کہ سندھ میں جو پیسہ جاتا ہے ڈوب جاتا ہے. ڈاکوؤں کے اگلا کامنٹ پاس ہوا کہ ڈاکوؤں کے پکڑنے کے چکر میں آدھا جنگل صاف کر دیا ہے, ایک تتلی بھی نہیں پکڑ سکے, ڈاکو تو دور کی بات ہے. کل کا کامنٹ ہے کہ یہ 90 دن جو نیب والے 90 دن کا ریمانڈ لے لیتے ہیں اور بیل نہیں ہوتی, یہ غلط ہے, ظلم ہے. اور پھر یہ کامنٹ آیا کہ یہ بلین ٹریز کہاں لگا دیے,
نظر نہیں آ رہے، کیا بنی گالا میں لگا دیے؟ یہ کامنٹ لیے میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے اداروں کے جج صاحبان کو میری بات بری نہ لگے، صرف ایک شہری کی حیثیت سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں مجھے یہ گمان ہو کہ ہمارے بڑوں کو، عدالتوں کو ہمارا مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، تو میں اس گمان میں اپنی زندگی گزار لوں گا کہ بھائی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں کہ آپ مسائل کی رگ پر آپ کا ہاتھ ہے، نفس پر ہاتھ ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں زبردست بات کر رہے ہیں، لیکن اس بات کے بعد صرف کومنٹ پاس ہو جاتے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ لگ جاتی ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ وہی حال رہتا ہے پاکستان کا۔ تو میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ اگر ہمارے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ، پاورفل ڈپارٹمنٹ کے معزز ہمارے جو ججز ہیں، آنریبل ججز، اگر وہ بھی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، ان کے پاس بھی پاور نہیں ہے، تو میں ایک عام آدمی کہاں جاؤں؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ کم سے کم ہمیں اس گمان دیں کہ آپ کو ان باتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو میں عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی گزار لے گا کہ بھائی ہمارے بڑے بڑے اداروں کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے مسئلے کا، اور تو ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو مایوسی اور بڑھ رہی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے اور کوئی ایسے آرڈر نہیں ہو رہے، صرف اخبار میں خبر لگ رہی ہے۔ تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، میری بات پہ برا نہ مانیے گا، لیکن ایز اے شہری کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اپنی فیلنگ جو ہے وہ شیئر کروں، چونکہ کامنٹس پاس ہوئے ہیں اس وجہ سے میں اس پہ شیئر کروں۔ اس لیے میری اپوزیشن اور حکومت سے گزارش ہے، عمران خان صاحب، آپ نے جو بلدیاتی نظام کی بات کی ہے کل، میں بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں اس بات پہ۔ آپ خدا کے واسطے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے الیکٹورل ریفارم کے اوپر حکومت کو کم سے کم اسی پوائنٹ پہ اپوزیشن کو دعوت دے دیں کہ آؤ ملک میں بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں، آؤ اس سے پہلے الیکٹورل ریفارم کر لیں، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ ہمارا الیکشن چرا لیا گیا ہے، پاکستان کے لوگوں کا اعتبار آ جائے، اعتماد آ جائے الیکشن کے اوپر، اور لوگ اس پہ حصہ لیں۔ آپ یہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ تمام اپوزیشن کے ساتھ جو آپ کا سٹانس ہے وہ دشمنی پہ نہیں ہے، پھر آپ اصولوں پر مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کہیں میں بیٹھوں گا ہی نہیں ان کے ساتھ، تو پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کو ریفارم کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو نیب کا چیئرمین لگانے کے لیے اپوزیشن کی بات سننی پڑے گی، آپ کو الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگانے کے لیے اپوزیشن سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا، تو ملک میں آئینی بحران تو آپ نے خود پیدا کر دیا۔ خدا را ایسے نہ کریں، میری ہمبل ریکویسٹ ہے، میری باتوں کو میں خدا کی قسم، لوگوں کے یہ مسائل ہیں، لوگوں کا ریئلی پاکستان کا 90% مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ یہ کر دیں گے۔ میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا، میں تو گائیڈ کرنے کی، میری ہمبل کیپیسٹی میں گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نے جو کہا ہے، آپ ہی وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ ہی کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، آپ ہی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، آپ ہی کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور آپ کا گورنر بیٹھا ہے سندھ میں۔ آپ اپنے انفلوئنس کرا کر باتوں کو آپ پہلے اپنے جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پر خود کریں، اور اس کے بعد آ کر سندھ میں بھی خدا کے واسطے یہ بلدیاتی نظام دیں۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک تباہ ہو گیا سب کچھ، لوگ بزن ہو رہے ہیں۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب آپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں، ہم 22 سالوں سے آپ کو سن رہے ہیں، آپ نے اپنی جدوجہد میں یہ کہا کہ ملک میں موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے، ملک میں باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، باپ کے اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، ملک میں یہ موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ ہماری ایج کے لوگوں نے ایک نسل کی خدمت کی، ووٹ دیا، وزیر اعظم بنایا، اب ہمارے بچے بھی اگلی نسلوں کریں گے۔ پاکستان کا کیا، پاکستانیوں کا یہی مقدر ہے؟ وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب، آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ واقعی اس موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں،
خدا کی قسم آپ آئیڈیل قسم کا بلدیاتی نظام ملک میں دیں، 1.25 لاکھ الیکٹڈ آدمی ہوتا ہے ایک وقت میں ملک میں، 1.25 لاکھ، ہر 4 سالوں کے بعد لاکھ میں سے اگر 1000 آدمی بھی نکلا جو کہ بڑا لیڈر بنے گا وہاں سے، تو دو ٹینیور میں 8 سالوں میں 2000 نئے لیڈر پیدا ہوں گے پاکستان میں۔ اس سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لیڈر پیدا کرنے کی نرسری ہے لوکل گورنمنٹ، اس نرسری کو آپ نے خود بند کر رکھا ہے۔ اگر واقعی آپ موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو نئے لیڈر پیدا کریں۔ نئے لیڈر آپ کو لوکل گورنمنٹ کی نرسری سے ملیں گے۔ وہ کونسلر بنے گا، یو سی ناظم بنے گا، میئر بنے گا، ایم پی اے بنے گا، وزیر بنے گا، وزیر اعظم بنے گا۔ 8 سالوں میں 1.25 لاکھ لوگ ہوں گے، 1.25 لاکھ، 2.5 لاکھ لوگوں 2000 آدمی تو نکلے گا بھائی، 2000 بندے تو نکل کر اوپر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تو آپ کے ملک میں لیڈروں کی بہار آ جائے تو رجال ہے، باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بند ہونا چاہیے۔ پاکستان جتنا جوس تھا پاکستان میں وہ نکل چکا، بڑی نسلیں کھا گئیں پہلے والی، اب نیچے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ پہلے بنا تو لو اس کو، پھر دوبارہ کھانا، پہلے بنا تو بچا تو لو پاکستان کو، پھر کھانا بھائی، اب اگلی نسلوں کے لیے کچھ نہیں بچا ہے کھانے کے لیے۔ تو میری وزیر اعظم پاکستان صاحب سے یہ گزارش ہے، 3 باتیں میں اسپیشلی کرنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ اسٹیل مل سے 4500 لوگوں کو نکال دیا گیا، یہی 2007 کی بات ہے۔ انہی لوگوں کے ساتھ یہ اسٹیل مل پروفٹ میں کوئی خرید رہا تھا، پروفٹ میں چل رہی تھی۔ یہ 2007 کی بیلنس شیٹ نکال کے دیکھو کیسے چل رہی تھی، یہی اسٹیل مل پروفٹ میں چل رہی تھی۔ کہاں تو آپ نوکریاں دینے کی بات کرتے تھے 1 کروڑ، اور آپ لوگوں کو اس مہنگائی اوپر جا رہی ہے، بے روزگاری اوپر جا رہی ہے، اور لوگوں کی انکم جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ تو خدا کے واسطے یہ حل نہیں ہے۔ اس طرح تو آپ کسی کمپنی کی لائبلٹیز کو ختم کرنے کے لیے اچھا تالے لگا دیں گے تو نہ بندے کو فارغ کر دیں گے، فیکٹری بند کر دیں گے تو کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی۔ تو اس بات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے وزیر اعظم کو، اور کوئی ایسا پیکیج نکالیں کہ یہ وائبل بنے، ان لوگوں کے ساتھ وائبل بنے۔ 2007 میں انہی لوگوں کے ساتھ یہی اسٹیل مل پروفٹ دے رہی تھی بھائی، پروفٹ دے رہی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پی آئی اے کا ہیڈ آفس کراچی میں تھا، پی آئی اے کے ہیڈ آفس کو آپ اسلام آباد شفٹ کر رہے ہیں۔ بھائی اسلام آباد میں اتنی ساری چیزیں پہلے سے ہیں، ابھی دل نہیں بھرا؟ اتنے 1000 لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کیا دشمنی ہے بھائی کراچی سے؟ کراچی اس ملک کا فائنینشیل کیپٹل ہے بھائی، کراچی اس ملک کا گیٹ وے ہے بھائی، کراچی سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے۔ کیوں اس کو، اس ہیڈ آفس کو شفٹ کر رہے ہیں؟ کہاں جائیں گے؟ یہاں کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، جو امپلائیز ہیں پریشان ہیں۔ آپ کو اسی کو انہانس کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہب ہے، مین ہب ہے کراچی کی، جو نیچرل جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس کو کیسے چینج کریں گے؟ اس کو کیسے اسلام آباد لے کر جائیں گے؟ خدا کے واسطے یہ بند کریں اس ڈرامے کو۔ خدا کے واسطے کراچی کو، پاکستان کا، کراچی کے لوگوں کو بھی اتنا ہی اسی درجے کا پاکستانی سمجھیں جس طرح سے آپ ملک کے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو پاکستانی شہری سمجھتے ہیں۔ ایسے اقدامات سے ملک دشمن قوتوں کو فالٹ لائن کو اور اس بڑا وائڈن کرنے میں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ میں درد دل کے ساتھ ایک درد مند شہری کی وجہ کی حیثیت سے حکومت پاکستان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں خدا کے واسطے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپر چترال میں ایک برج ہے، تورکھو استارو کے نام سے ایک برج ہے، جو کہ پچھلے یہ 1 لاکھ آبادی کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ ہمارا سیٹ اپ ہے وہاں پر، ہمارے کارکنان ہیں اور عوام کے میرے پاس میسیجز ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں پاکستان آرمی کو
اور وزیر اعظم پاکستان کو ان کی آواز پہنچاؤں. 4 مہینوں سے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ برج ٹوٹ گیا, وہ برج گر گیا, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں 1 لاکھ لوگ رہتے ہیں تقریباً. اب وہاں پر برف باری شروع ہونے والی ہے اور کوئی ان کے پاس نہ مال جا رہا ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز جا رہی ہے. لوگ بہت پریشان ہیں, 1 لاکھ انسان وہاں پر رہ رہا ہے. ان کی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان آرمی سے اور حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کریں کہ اسٹیل برج جو کہ اس موسم میں بن سکتا ہے, فیبریکیٹ ہو کر لگ سکتا ہے, اس مسئلے کو, اس برج کو فوراً تعمیر کیا جائے. وہاں پر لوگ بہت پریشان ہیں. خدا را خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پروونشل وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کے ہیں, اور میں آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ خدا را وزیر اعظم اور آرمی چیف اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اس تورکھو استارو اس جگہ کا نام ہے, اس برج کو فوراً سے پیشتر بنانے کے اوپر آرڈرز کریں اور اس کو بنائیں. اور وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ کی آج سے 6 دن پہلے اور کہا کہ کراچی کو 100 پروجیکٹس اپروو کر دیے. 100 پروجیکٹس. پاکستان, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ایک آئین کے مطابق, قانون کے مطابق چلتا ہے. وزیر اعظم بادشاہ نہیں ہوتے, وزیر اعظم کے آرڈر سے کوئی پروجیکٹ اپروو نہیں ہوتا. اور وہی ہوا. اگلے دن اس کا جو پراپر فورم تھا وہ ہے CDWP, جس کو ہیڈ کرتا ہے فائنانس منسٹر, فیڈرل فائنانس منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. جب وہ ان 100 پروجیکٹس کو لے کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس تو ٹھیک ہیں لیکن اس کے لیے فنڈ متبادل ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. وہ پروجیکٹس اپروو نہیں ہوئے. فنڈ متبادل طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. کیا بینک لوٹیں بھائی, کیا کریں؟ آپ ہو نا وزیر خزانہ. عجیب ٹوپی ڈرامہ ہے اس ملک میں. ایسے ذمہ داران بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. آپ ہی وزیر خزانہ ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے فنڈ متبادل طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں چاہیے کراچی والوں کو پیکج, نہیں چاہیے کراچی والوں کو خیرات. کراچی کو امداد دو, امداد نہیں چاہیے, اس کو اس کا حق دو. 100 پروجیکٹ کی ہیڈ لائن لگ گئی کہ کراچی کے لیے 100 پروجیکٹس اپروو ہو گئے. اگلے 2 دن کے بعد ان کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ بھئی پیسے نہیں ہیں. عجیب ڈرامہ ہے یار. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں آج جو مایوسی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور اگر کسی ملک کو اندر سے توڑنا ہو تو اس ملک کے شہریوں سے امید چھین لو. آج اس ملک کے شہریوں سے امید چھن گئی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے اس ملک کی بقا کے لیے. ہمارے سروں پر دشمن کھڑا ہوا ہے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں ایسے حالات میں آج یہ طور طریقے ہیں حکومتوں کے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میری بات کو کسی سیاست کی نظر کرنے کے بجائے میری بات کے لفظ بلفظ کو, میں خدا کی قسم میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا. کیا آپ جلد سے جلوس کر رہے ہیں؟ خدا را یہ باتیں کریں جلد سے جلوسوں میں. جب ہم سمجھیں گے کہ آپ کو عوام کے مسائل کا درد ہے اور آپ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ ہمارے لیڈران کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, لیکن ان کے 56,000 کونسلروں کو نکال دیا, اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. پاکستان میں 1.25 لاکھ لوگوں کو گھر بھیجا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں جمہوریت ہے. اور بھائی یہاں پر جمہوری مارشاء اللہ ہے ایز فار ایز لوکل گورنمنٹ از کنسرن. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو.